अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5वां पारा अल्लाह की तौफ़ीक़ से सूरत अन-निसा हमारी जारी है। 70 आयत हो गई हैं। 71 आज हमने पढ़नी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालो, खुज़ू पकड़ो, हिज़्रकुम अपना हथियार, फ़नफ़िरू पस निकलो, सुबातिन अलग अलग, और विनफ़िरू या निकलो जमीअन इकट्ठे होकर। व इन्ना मिनकुम, और बेशक तुम में से, लमन लयुबत्तियन्ना, अलबत्ता बाप ज़रूर देर करेगा। फ़ैन साबतकुम, बस अगर पहुँचे तुमको मुसीबत, काला तो कहता है, कद अनअमल्लहु, तहकीक एहसान किया अल्लाह ताला ने, अलैया मुझ पर, इज़ लम अकुम माहुम शहीदा, जब मैं उस वक्त उनके साथ मौजूद नहीं था। यानी जब उन्हें कहा जाता है ना कि निकलो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए, इकट्ठे निकलो या अलग अलग निकलो, तो जो मुनाफिक है ना, वो ज़ाहिर तो करते हैं मुसलमान हैं, लेकिन वो बैठे इंतज़ार करते रहते हैं, देखते हैं कि अच्छा जितना वक्त गुजर जाए अच्छा है। तो अभी वो इंतज़ार ही में होते हैं, तो उधर से खुशखबरी ये आ जाती है कि अगर शिकस्त हो गई है, बुरी खबर ये है कि उनको मुसलमानों को शिकस्त हो गई है, उसको कहते हैं कितना अच्छा वहाँ मौजूद ही नहीं थे, यानी हमने अपना पहले ही मामला संभाल लिया था। वला इन असाबाकुम फ़ज़्ल मिन अल्लाह, और अगर तुम्हें अल्लाह के फ़ज़ल पहुँचता है, लयक़ूलुन्ना, तो वो ज़रूर कहेगा, कान लम तकुन बैनकुम व बैन मवद्दा, गोया कि तुम्हारे और उसके दरमियान कोई मवद्दा मोहब्बत थी ही नहीं। या लैतानी कुन्तु माअहुम, मैं काश कि मैं होता उनके साथ, फ़ाफ़ूज़ा फ़ौज़ा नज़ीमा, तो कामयाबी हासिल कर लेता, कामयाबी भरी। ये फ़तह की तरफ इशारा नहीं, इसे माल गनीमत की तरफ इशारा है कि जब फ़तह होती है ज़ाहिर माल गनीमत हाथ आएगा, तो उस वक़्त वो ऐसे कहेगा आके कि ओहो मैं तो पता नहीं वैसे पीछे रह गया, क्या हो गया मेरे साथ, मैं भी आपके साथ मिल के लड़ता, फ़तह हो जाती। इस तरह क्या ये मुनाफिक है ना, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। फ़ल युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, चाहिए कि वो लड़े अल्लाह ताला के रास्ते में, अल्लज़ीना, उन लोगों से, यशरूनल हयात दुनिया बिल आखिरा, जो सौदा करते हैं दुनिया की ज़िंदगी का आखिरत के बदले। वमन युक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, और जो लड़ता है अल्लाह ताला के रास्ते में, फ़युक़तल, पस वो कत्ल किया जाता है, और यग़लिब या गालिब आ जाता है, सौफ़ नूतिही अजरन अज़ीमा, अनकरीब हम उनसे देंगे अजर बहुत बड़ा। यानी उन्हें चाहिए अल्लाह के रास्ते में लड़ें, लाइट नहीं है, उन्हें चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से लड़ाई करें जो आखिरत को छोड़ के दुनिया को तरजीह देते हैं। तो फिर जो अल्लाह के रास्ते में लड़ गए, यानी ये जो पहला ग्रोह था जो ये कहता है फ़तह पहुँचने में अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो कामयाबी हासिल करता, ये इनके दिल की बात कुछ और है, मुँह से कुछ और कह रहे हैं। तो चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से तुम लड़ो जो आखिरत के बदले दुनिया को तरजीह देते हैं, यानी इन्हीं लोगों से जो फ़तह आने पर तुम्हारे साथ ऐसे आके इज़हार करते हैं। और जो अल्लाह के रास्ते में लड़ता है, जो अल्लाह के रास्ते में, ये बात गौर करें, वो कत्ल किया जाता है या गालिब आ जाता है, हम उसे अजर अज़ीम देंगे। यानी शहीद हो जाए तो उसका अजर जो मरतबा है वो भी आपको पता है, और वापस गाज़ी आ जाए तो माल गनीमत हाथ आता है। वो मालकुम ला तुक़ातिलून, तुम्हें क्या हो गया है कि नहीं तुम लड़ते फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाल, कमज़ोर मर्दों में से, व निसाई, और औरतें, व विल्दान, और बच्चे, अल्लाज़ीना, ये लोग, यक़ूलूना, कह रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, रब्बाना, रब हमारे, अखरिजना मिन हाज़िल क़रयति ज़ालिम, हमें निकाल दे इस बस्ती से ज़ालिम अहलुहा, जिसके रहने वाले, वज्जअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वज्जअल लना मिन लदुनका नसीरा, बना हमारे लिए अपने पास से दोस्त या कारसाज, और बना हमारे लिए अपने पास से मददगार। यानी अब जो हालात जिस मुल्क में भी मुसलमानों पर ज़्यादती हो रही है, सिर्फ हम ये कहें जी हम देख रहे हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे, ऐसा करेंगे, इतने में वो लोग धराधर शहीद हुए जा रहे हैं। तो इस तरह खामोश बैठना ये इस लिहाज से इस आयत के हवाले से मना है कि आदमियों में से कमज़ोर, यानी वो कुछ कर ही नहीं पा रहे अपना, उन्होंने ऐसा घेरा कर लिया उन पर कि उनके घर वाले, बच्चे, बीवियाँ उनके सामने शहीद किए जा रहे हैं, वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते, भूखे वो मर रहे हैं, लिबास उनके पास नहीं है, ना कोई सोने का इंतज़ाम, कुछ है ही नहीं, छत भी नहीं है, घर भी नहीं है। तो कह रहे हैं हम इस बस्ती से निकाल। तो उस वक्त चाहिए कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम क्यों नहीं लड़ते अल्लाह के रास्ते में, यानी यहाँ लाजिम है तुम्हारे लिए कि जिहाद के लिए निकलना। अल्लाज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, वो लड़ते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में,
वल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, जो कातिलूना फ़ी सबील तागूत, वो लड़ते हैं शैतान के रास्ते में। फ़कातिलू औलिया शैतान, पस लड़ो दोस्तों से शैतान के। इन्ना कैद शैताना काना ज़ईफ़ा, बेशक है शैतान कमज़ोर। अलम तरा, क्या नहीं तूने देखा, रुको तो हो गया है, अगला रुको कैसा है, अगला रुको लंबा है, करने एक आए तो अलम तरा, क्या नहीं तूने देखा, इल्लल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, क़ील लहुम, जिनको कहा गया कुफ़्फ़ु, रोको, ऐदियकुम, अपने हाथ, वाक़ीमुस्सलात, और कायम करो नमाज, व आतु ज़कात, और दो ज़कात। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब फ़र्ज़ किया गया उन पर जिहाद, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, उस वक़्त एक ग्रोह उनमें से, यख़शौना अन्नासा, वो डरते हैं लोगों से, का ख़शियतिल्लाह, डरना जैसे अल्लाह से, और शद्दा ख़शिया, या इससे भी ज़्यादा डरना। वक़ालू, और वह कहते हैं रब्बना, रब हमारे, लिमा कतबता अलैना, क्यों तूने लिख दिया हम पर क़िताल, जिहाद, यानी क्यों फ़र्ज़ कर दिया तूने हम पर जिहाद, लौला अखरतना, क्यों ना तूने हमें मोहलत दी, इला अजलिन करीब, मुद्दत करीब तक। कुल कह दो, मताउ दुनिया कलील, फ़ायदा दुनिया का थोड़ा है, वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तका, और आखिरत बेहतर है उसके लिए जिसने परहेज़गारी की। वला तुज़लमूना फ़तीला, नहीं तुम जुल्म किए जाओगे दागे बराबर भी। अब इसमें यह है कि अल्लाह के रास्ते में ये वो कर लिया हमने, यहाँ तक कि जब वो जिहाद की ज़रूरत है तुम जिहाद के लिए क्यों नहीं निकलते। तो जो लोग अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, और जो ईमान वाले हैं, और काफिर जो हैं वो शैतान के रास्ते में लड़ते हैं, यानी वो दुनिया चाहने के लिए लड़ते हैं। तो लड़ो शैतान के दोस्तों से, बेशक शैतान का मकर तो कमज़ोर है, यानी वो आते हैं दंदनाते हुए, लेकिन जैसे वो जंग बदर में आया था साथी उनका कि तुम लड़ो, आज तुम पे कोई गालिब नहीं आ सकता। तो जब देखा उसने दोनों जमातों को आमने सामने, तो उसको फरिश्ते नज़र आ गए, तो क्या कि वापस हो गया कि मैं तो, मुझे वो नज़र आया जो तुम नहीं देखते, लिहाजा मैं तुमसे बेजार हूँ। पहले कहता था इन्नी जारुल्लकुम, मैं तुम्हारा पनाह गाह हूँ, तुम्हारा हमसाया हूँ, तुम्हारी हमायती हूँ। फिर कहा इन्नी बरीउम मिनकुम, मैं बेजार हूँ तुमसे। तो जब कहा गया कि जब उन्हें कहा जाता है कि अपने हाथ रोक लो, मक्का में जब थे तो उन्हें कहा था कि अभी तुम ना जिहाद करो, अभी तुम अपने आप को नमाज ज़कात के साथ अपने ईमान मजबूत करो, अपने हाथ रोक के रखो, और करना क्या है, नमाज कायम करो, ज़कात दो, ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए। और जब मदीना में आए तो उन पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया, तो उस वक्त एक ग्रोह लोगों से ऐसे डरने लगा जैसे अल्लाह से डरना चाहिए। और कहा क्या कि अल्लाह ताला, अभी तो हम आके थोड़ा बैठे थे इतनी मुश्किलों से निकल के, तो अभी जिहाद फ़र्ज़ कर दिया, थोड़ी सी हमें मोहलत दी होती। तो अल्लाह ताला कहते हैं उन्हें बता दो कि दुनिया का फ़ायदा तो थोड़ा है, आखिरत बेहतर है उसके जो परहेज़गारी करते हैं। तुम पर दागे बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी अगर तुम अल्लाह की राह में निकल जाओगे तो अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी इंशाअल्लाह। 12वां पारा देख लें, सूरह यूसुफ है, हमारी 23 आयात हो गई हैं, 24 आज हमने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द हम्मत भी, और अलबत्ता तहकीक उसने इरादा कर लिया उसके साथ, वहम्मा बिहा, और वो भी इरादा कर लेता, लौला रा बुरहान रब्बिही, अगर ना ये कि देखी होती उसने बुरहान रब्बी, दलील अपने रब की, कज़ालिका, इसी तरह, नसरिफ़ा, ताकि हम फेर दें, अनहु, उससे, सुआ, बुराई, वल्फ़ाशा, और बेहयाई, इन्नहु, बेशक वो, मिन इबादिना अल मुखलसीन, हमारे बंदों में से था मुखलिस। वस्तबकल बाब, और दोनों आगे बढ़े दरवाज़े की तरफ, वक़द्दत कमीसो मिन दुबरिन, और फाड़ दी भी, आएगा फट गई, दोनों यहाँ आ सकते हैं।
اور پھٹ گئی لکھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور پھٹ گئی قمیصہ اس کی قمیص من دبرن پیچھے سے، والفیا اور دونوں نے پایا سیدہ اپنے آقا کو لدى الباب سامنے باب کے، دونوں نے اپنے آقا کو، کیا مطلب ہے؟ اس کا میاں تھا اور اس کا آقا تھا، مالک تھا۔ قالت ما جزاؤ، کہنے لگی، استغفر اللہ، کیا ہیں عورتیں ویسے، ما جزاؤ، کیا ہو ارادہ، کیا ہو بدلہ اس کا، من ارادہ جو ارادہ کرے، بیاہلکا تیرے گھر والی کے ساتھ، سوءً برائی کا، اللہ سوائے اس کے، یسجنا کہ اسے قیدی بنایا جائے، یا عذاب علیم، یا سزا دی جائے دردناک۔ کالا کہا جو یوسف نے، وہی راودتنی، اس نے برگلایا مجھ کو، عن نفسی، میرے جی سے، وشہیدہ اور گواہی دی، شاہد گواہی دینے والے نے، من اہلیہ، اس کے گھر والوں میں سے، یعنی اس کے اوپر بریکٹ میں عورت لکھ لیں، عورت کے گھر والوں میں سے، ان کانا قمیصہ، اگر ہے اس کی قمیص، قدہ پھٹی ہوئی، من قبل، سامنے سے، فصدقت، پس وہ سچی ہے، وہ من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، اگر ہے اس کی قمیص، قدہ پھٹی ہوئی، من دبرن، پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، پس وہ جھوٹی ہے، لفظی مطلب ہے پس اس نے جھوٹ بولا، اور اوپر صداقت کا اس نے سچ بولا، بے شک ویسے یہی لکھ لیں، سچیا لکھ لیں، اوپر لکھ لیں اس نے سچ بولا، جو کہ ماضی ہے نا وہ، اور نیچے لکھ لیں اس نے جھوٹ بولا۔ وہ اور وہ میں صادقین، سچوں میں سے ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، پس جب دیکھا اس کی قمیص قدہ پھٹی ہوئی، من دبرین، پیچھے سے، کالا کہا، یہ عزیز مصر نے کہا، انہم من کیدکن، بے شک یہ تمہارا مکر ہے، بے شک وہ تم، یعنی تم سب کا، بے شک وہ تم سب کا مکر ہے، انا کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر بڑا ہے۔ ہاں جی بس ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اس عورت نے پکا ارادہ کر لی تھا، تیاری بھی کر لی تھی، دروازے بھی بند کر لی، اسے دعوت بھی دے دی، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی واضح دلیل نہ دیکھی ہوتی کہ کنویں سے نجات دی، یہاں کے پناہ دی، تو ایک ایسے حالات اس نے پیدا کر دیے تھے کہ عین ممکن ہے وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ اسی طرح ہم نے پھیر دی اس سے برائی و بے حیائی، یعنی اس کی قدرت نہیں تھی برائی سے باز رہنا، ہم نے اسے برائی سے باز رکھا، بے شک ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، یعنی کیا اس کے دل میں ہمارے لیے خلوص تھا، اخلاص تھا، اس لیے ہم نے اسے بچا لیا۔ تو دونوں دروازے کی طرف آگے بڑھے، قمیض پھٹ گئی پیچھے سے، پھاڑ دی بھی، قدر کا مطلب پھاڑ دی،
اور قدت پھٹ گئی، دونوں معنی اس میں صحیح ہیں۔ اس کی قمیص پیچھے سے، اب ظاہر ہے اس کا پھاڑنے کا ارادہ ہوتا ہے، وہ تو قمیص کھینچی جب پیچھے سے تو وہ قمیص پھٹ گئی، اور دونوں نے پایا اپنے آقا کو دروازے کے سامنے۔ اب دیکھو نا، اس وقت بجائے اس کے کوئی گھبراتی کہ میں جھوٹی ہوں، اور شعر ہو گئی، بلکہ کہنے لگی کیا بدلا اس کو جو تیرے گھر والے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا عذاب دیا جائے۔ یہاں حضرت موسیٰ بولے پھر کہ اس نے مجھے برگلایا تھا میرے جی سے۔ پھر عورت کے گھر والوں میں سے گواہی دی، بعض کہتے ہیں بچہ تھا، بعض کہتے ہیں بڑا رت تھا، اللہ واللہ عالم۔ بس یہاں یہ کہا کہ گواہی دینے والے عورت کے گھر والوں میں سے گواہی دی۔ دیکھیں اس نے پہلے اپنے کوشش کی کہ اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی نا تو ہماری میں تو عورت ہی سچی ہوگی، کیونکہ عورت کے گھر والوں میں سے گواہی مل رہی ہے نا، تو اگر اس کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ سچی ہے، سچ کہا اس نے، اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے جھوٹ بولے اور وہ سچا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسے تدبیریں کرواتے ہیں ساری۔ اور بس دیکھا اس کی قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے، تو پھر عزیز بول پڑا کہ تمہارا مکر ہے یہ سب کا اس لیے یہاں پہ کہا کہ وہ ساری عورتیں بھی تو آئی تھیں نا دعوت میں، اور جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو اس وقت وہاں بھی اس نے اعتراف کیا تھا، کھلے بندوں ساری عورتوں میں اعتراف کیا تھا کہ یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانا دیتی تھی، تو میں نے اسے لڑایا تھا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ اگر تو نے میرا کہا نہ مانا تو تجھے قیدی بنایا جائے گا، تو ذلیلوں میں سے ہو جائے گا۔ اس کی بیوی نے کہا سب عورتوں کے سامنے، پھر بھی عورتیں بھی کسی حد تک مائل ہو گئی تھیں، تو اس لیے اللہ نے پھر ایسے بچایا کہ حضرت یوسف نے کیا کیا، اے رب مجھے قید خانہ زیادہ عزیز ہے اس سے جس کی طرف یہ سب مجھے بلا رہی ہیں، یہ سب جو مجھے دعوت دے رہی ہیں ان کے لیے مجھے قید خانہ زیادہ عزیز ہے۔ تو اس سے مخلص بندے تھے نا، اس وجہ سے تو کہا یہ تمہارا مکر ہے، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ بعض یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اس نے کہا عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہ یہ تمہارا مکر ہے اور تمہارا مکر بڑا ہے۔ اللہ نے چونکہ یہ بات ایسی تھی کہ اللہ نے اسے محفوظ کر لیا قرآن پاک میں کہ بتایا جائے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی۔ معراج کے موقع پہ دیکھا نا، پھر ہم ساری عورتیں مردوں کے گلے کرتی نظر آتی ہیں۔ کبھی اپنا جام نہیں سوچا کہ معراج کے موقع پہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اگر وہ یہ سوچ لینا تو پھر معاملہ سیدھا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم سبق سیکھیں، جتنے پاروں سے سیکھ رہے ہیں، سورج یہ ایک جگہ اکٹھی ہو گئی نا، اس لیے اکٹھے سبق دے رہی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ اب 7واں پارہ دیکھ لیں۔ ٹوینٹی 69 آیات ہو گئی ہیں، 70 پڑھنی ہے آج۔ 7واں پارہ سورۃ انعام ہے، 70 نمبر آیت پڑھنی ہے ہم نے۔ وَذَرِ الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنایا، دین ہم اپنے دین کو، لعبا و لہوا، کھیل اور تماشا، ان تبصلا، کہیں گرفتار ہو جائے، نفسن کوئی نفس، کہیں گرفتار، مایوس کے معنوں میں بھی ہے کہ کیا ہوا ہے، ہاں اچھا ٹھیک ٹھیک، ان لوگوں کو جنہوں نے دین کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکہ دیا ان کو زندگی نے دنیا کی، وذکر بہ، اور نصیحت کر اس کے ساتھ، ان تبصلا، مایوس ہونے کے معنی بھی ہے، گرفتار ہونے کے معنی بھی ہے کہ کہیں مایوس ہو جائے کوئی نفس، مایوس کر لیں آپ کو زیادہ صحیح لگے تو، کہ مایوس ہو جائے کوئی نفس، بما کسبت، اس سے جو اس نے کیا، اور اگر گرفتار ہوگا تو اس کا معنی بھی جو ہوگا وہ میں آپ کو تفصیل میں بتا دوں گی۔ لیس لہ من دونہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے اس کے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ سفارشی، نہیں ہے اس کے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ ہی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ، اگر وہ بدلے میں دے، تعدل نفس کے لیے ہے، نفس بھی مؤنث ہوتی ہے اس لیے تعدل ہے،
ویسے تعدیل تو بھی ہوتا ہے نا، لیکن واحد مؤنث غائب کے لیے بھی تعدیل ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ معاوضے میں دے کل عدرین، ہر طرح کا معاوضہ، لا یوخذ منہا، نہیں لیا جائے گا اس سے۔ اولئک الذین ابسلوا، ایسے ہی لوگ گرفتار کیے گئے، ایسے ہی لوگ گرفتار کیے گئے، یہاں پہ مایوسوں کے بریکٹ میں لکھ لیں، معنی دونوں ہی صحیح آ جائیں گے۔ بما کسبوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کیا، اس وجہ سے جو انہوں نے کیا۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی، استغفر اللہ، وعذاب علیم، اور عذاب دردناک، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ انکار کرتے تھے۔ قل کہہ دو، اندعو، کیا ہم پکاریں، کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ما لا ینفعنا، جو نہ نفع دے ہم کو، ولا یضرنا، اور نہ نقصان دے ہم کو، ونرد، اور ہم لوٹا دیے جائیں گے، علی اعقابنا، اپنی ایڑیوں پر، اذ ہدانا اللہ، جب ہدایت دے دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے، جب ہدایت دے دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے، کالذی، اس شخص کی طرح، استہوتہ شیاطین، غلبہ پا لیا ہو جس پر شیطان نے، غلبہ پا لیا ہو جس پر شیطان نے، فی الارض، زمین میں، حیران لہو اصحاب یدعون، حیران اس کے ساتھ بھی آئے گا اگر جس پر غلبہ پا لیا کہ وہ حیران ہے، یا پھر حیران ہے لہو، اس کے لیے اصحاب، ساتھی، اس کے ساتھ ملائیں گے تو ساتھی حیران ہے، پچھلے کے ساتھ ملائیں گے تو وہ شخص جو ہے وہ حیران ہے۔ یدعون الی الہدی، وہ بلاتے ہیں اس کو طرف ہدایت کی، وہ بلاتے ہیں اس کو طرف ہدایت کی، ایتنا، کہ تو آ ہمارے پاس، قل کہہ دو، ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی، هو الہدی، وہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں رب جہان والوں کے لیے، تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں رب جہان والوں کے لیے، وَأَنْ الصَّلَاةَ، اور یہ کہ قائم کرو نماز، وَاتَّقُوهُ، اور اسی کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، یا ڈرو اس سے، جو بھی لکھنا کر لیں، اور ڈرو اس سے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو اوپر کہہ رہے ہیں نا کہ یاد آنے کے بعد ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ ان کے حساب میں سے جو ڈرتے ہیں نا، ان کے حساب میں سے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کہا چھوڑ دو لوگوں کو جو اپنے دین کو کھیل و تماشا بناتے ہیں، ان کو دنیا کی زندگی دھوکہ دے دیا ہے۔ نصیحت کرو انہیں ان کے ساتھ کہ کہیں نفس جو کر چکا ہے وہ اس میں مایوس نہ ہو جائے، یا گرفتار ہو کے نہ رہ جائے۔ اسے بتا دو کہ اس کے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی سفارشی ہے، یعنی جن پہ یہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں جھوٹے معبودوں پر، انہیں بتا دیں کہ اللہ کے سوا اس دن کچھ نہیں ہوگا، ان کے دنیا کی زندگی نے دھوکہ دے دیا ہے، تو وہ دھوکے میں ہیں، اس لیے انہیں بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارشی نہیں ہے۔ اپنا پہلے توجہ دیں دیں تشریح میں، پھر ترجمے کو ٹھیک کر لیا کریں۔ آپ ترجمہ اس لیے غلط سناتی ہیں کہ آپ نے تشریح نہیں سنی ہوتی۔ میں 2-3 حوالوں سے تشریح کرتی ہوں، آپ کو ایک حوالہ بھی نہیں یاد ہوتا۔ اگر وہ نفس معاوضے میں ہر طرح کا معاوضہ دیں، وہ نفس جو ہے اس دن جس کے لیے بتا دو کہ کوئی دوست کام نہیں آئے گا، بتاؤ کہ ہر طرح کا معاوضہ دے دیں، نہیں لیا جائے گا۔
پھر ایسے ہی لوگ جو گرفتار کیے گئے یعنی اپنے جھوٹے معبودوں کے ہاتھوں گمراہ ہو گئے، بما کسبوا، اس وجہ سے جنہوں نے کمایا، تو ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے جو وہ انکار کرتے تھے۔ مایوس ہو گئے بھی آگا کہ وہ لوگ مایوس ہو گئے اس وجہ سے جنہوں نے کمایا تھا، یعنی جھوٹے معبودوں سے وہ مایوس ہو گئے، کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا۔ اب انہیں کہہ دو کہ کیا ہم سوائے اللہ کے ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے نہ نقصان دے اور ہم اپنی ایریوں پر واپس لوٹ جائیں گے؟ اگر ہم نے ان کو پکارا جو سوائے اللہ کے جھوٹے معبود ہیں تمہاری باتوں میں آ کے، تو پھر تو ہم اپنی ایریوں پر واپس لوٹ جائیں گے۔ اللہ نے تو ہمیں ہدایت دے دی ہے، اس لیے دعا مانگنا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کیونکہ جس کو ہدایت ملتی ہے شیطان اسی کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت سے ہٹانا ہے۔ اس شخص کی طرح جس پر غلبہ پا لیا بھی ٹھیک ہے شیطان نے، اور محبوط الحواس کرنا اس میں بھی آ جاتا ہے۔ شیطان نے زمین میں حیران پریشان کر دیا اس شخص کو، یعنی اس طرح وہ اس کے لیے سجا دیتے ہیں شیطان آ کے چکنی چپڑی باتیں کر کے۔ زفر من القول 8ویں پارے میں آئے گا آگے کہ ان ملمہ کی باتیں کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کر کے، قسمیں کھا کھا کے انہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ باتیں صحیح ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسے بلاتے ہیں ہدایت کی طرف، تو آ جا ہمارے پاس، یعنی جو صحیح مان والے ہیں جب یہ پھرتا ہے شیطانوں کے پیچھے لگتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اسے بلاتے ہیں کہ آ جا ہدایت کی طرف، اور انہیں یہ کہو کہ ہدایت اللہ کے اصل میں وہی اصل ہدایت ہے۔ ایک تو یہ مراد ہے، دوسرا وہ جو شیطان ہے وہی اسے کہتے ہیں کہ میں اصل میں ہدایت پر ہوں۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا نا کہ ہدایت پر میں، نعوذ باللہ موسیٰ گمراہ ہے۔ تو یہ اس کے جو گمراہ ساتھیوں سے بلاتے ہیں کہ آ جا ہدایت کی طرف تمہارے پاس۔ اب کہا کہ تم بتا دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اس لیے دونوں معنی اس میں نکل آتے ہیں۔ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب جہان والوں کے لیے فرما بردار ہو جائیں، اور تم قائم کرو نماز اور اسی سے اپنا تعلق مضبوط کرو، کیونکہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی بس اوقات ہوتا ہے انسان کسی کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، وہ آگے سے ایسے ایسے دلائل دیتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں ان کے پاس باجی اتنی دلیلیں ہیں، باجی ایسے لگتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس وقت یہ اپنے اوپر قائم رکھنا کہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں اہدنا الصراط المستقیم جتنا ضروری ہے نا، اتنا ہی ضروری ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کیونکہ صبح شام ایمان کو تازہ کرنا بڑا ضروری ہے، پھر یہ انسان ہدایت پر استقامت اختیار کرے گا، ورنہ کسی وقت بھی شیطان اسے بہکا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شیطان کے بہکاووں سے بچ کے اللہ کے ہو کے رہ جائیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، یعنی متقی بن جائیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا آخرت دونوں ہی کامیاب ہو جائیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔